اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشرنا معهم وزدنا محبتهم۔ ناظران گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جو چیز ہم لے کے آج آئے ہیں، یہ لیسن نمبر 104 ہے۔ گزشتہ مرتبہ میں نے بتایا تھا کہ انسان تقوی اختیار کرے۔ بغیر تقوی کے امام کی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ محبت کا دعویٰ کرنا اور بات ہے، محبت محبت دل میں رکھنا اور بات ہے، اور یہ بغیر تقوی کے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تقوی کہاں ہونا چاہیے، تو رسول اللہ نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا کہ تقوی یہاں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ تقوی والا حلیہ بلانے سے تقوی نہیں کہلاتا۔ ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اور شریفانہ لباس بھی ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی دل میں ہونا چاہیے۔ جب دل میں تقوی ہوتا ہے تو تقوی آنکھوں میں بھی ہوتا ہے، تقوی کانوں میں بھی ہوتا ہے، تقوی ہاتھوں میں بھی ہوتا ہے، تقوی پورے وجود میں آ جاتا ہے۔ چند چیزیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو متقی ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان اپنے آپ سے کانٹریکٹ طے کرے۔ پہلا کانٹریکٹ اپنی زبان سے طے کرے کہ میں خواہ کوئی جملہ استعمال نہیں کروں گا، بے وجہ کوئی بات نہیں کروں گا، بے معنی کوئی جملہ نہیں کہوں گا، ایسی بات کبھی نہیں کروں گا جس سے فساد ہو جائے، تو اس میں تقوی آ جائے گا۔ کیونکہ زیادہ تر گناہ ہماری زبان سے ہوتے ہیں۔ کسی پہ ہم تہمت لگاتے ہیں، کسی کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ زبان کی وجہ سے انسان عزت بھی پاتا ہے، زبان کی وجہ سے انسان ذلیل بھی ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ برے وسوسوں کو غالب ہونے نہ دے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ وسوسے ہمارے خیالات کو کہتے ہیں۔ شیطان برے خیالات ڈالتا ہے، حتیٰ کہ نماز کی حالت میں برے خیالات آ جاتے ہیں۔ تو برے خیالات کو اچھا بنانے کا کیا طریقہ ہے؟ برے خیالات کو اچھا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم وہ دیکھیں جو اچھی چیز ہے، بری چیز دیکھنا چھوڑ دیں۔ بہت آسان ہے۔ اگر ہم ٹی وی پہ بری چیزیں دیکھتے رہیں، موبائل میں بری چیزیں دیکھتے رہیں، تو جو دیکھتا انسان وہی خیالات بن کے اس کے پاس آتے ہیں۔ موبائل ہاتھ میں آپ مجلسیں دیکھا کریں، قرآن سنا کریں، تفسیر قرآن سنا کریں، تو پھر خیالات برے نہیں آئیں گے، اچھے خیالات آئیں گے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، دوسرے اپنے خیالات۔ تیسرا یہ کہ احساس رکھے کہ مجھے اس وقت میرا امام بھی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے ہیں امام میں زمانہ کے سامنے ہماری ہر چیز کی رپورٹ جاتی ہے۔ امام تو امام کے چاہنے والے ایسے ایسے گزرے ہیں۔ کئی تقریروں میں نے آغا بہجت کے واقعات بھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہاؤالدین، یہ بھی ایک ایسے عالم دین گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ آ رہا تھا، راستے میں بارش ہوئی تھی اور وہ بستے بچاتے نکل رہا تھا، ایک کار تیزی سے آگے بڑھی اور کیچڑ اڑ کے
اس کا لباس بھی آیا، اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کار والے کو برا بھلا کرا، پھر گھر گیا، نہا کے کر کے دوسرے لباس پہن کے پڑھنے کے لیے اپنے استاد کے پاس پہنچے۔ آیت اللہ بہاء الدین کوئی چیز لکھ رہے تھے، انہوں نے سر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں۔ اسٹوڈنٹ نے سلام کیا، انہوں نے بے رخی سے جواب دیا کہ سرکار کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا میں نے کیا غلطی کی؟ کہا کہ دیکھو کار والی کی غلطی تھی، اس نے غلطی کی، لیکن تم نے کیوں غلطی کی؟ پھر تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تم میرے اسٹوڈنٹ ہو۔ کہ سرکار آپ تو یہاں بیٹھے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھا، تقوی اختیار کرو تو تمہیں بھی پتہ چلنے لگے گا۔ دیکھا آپ نے، تو انسان میں اگر تقوی آ جائے تو اس میں وہ طاقتیں آ جاتی ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک سورہ طلاق کی آیت نمبر 283 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی اس کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھتا رہے تو انسان کو ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ صلوات پڑھیں، 3 مرتبہ قل اللہ پڑھیں، 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھیں۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 283، اس میں تقوی کا ذکر ہوا ہے۔ جو اللہ پہ تقوی کرتا ہے تو اللہ اس کو پریشانیوں سے نکال دیتا ہے، اور رزق ایسے جگہوں سے پہنچاتا ہے جہاں کا اسے گمان تک نہیں ہے، اور اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا اسے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے لیے ایسے راستے کھل جائیں گے۔ رزق کی فراوانی ہوگی، بزنس میں اضافہ ہوگا۔ تو بہرحال اذان محترم، تقوی انسان اختیار کرے، کیونکہ اللہ نے کیا کہا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے تمہیں سبیل بتا دیا، راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی۔ اب چاہے تم ہدایت پاؤ یا غلط راستوں پہ چلو، اختیار تمہارا ہے۔ انسان کو فری ول دے دیا ہے کہ وہ چاہے اچھے راستے کو اختیار کرے یا برے راستے کو اختیار کرے۔ تو اس چیز کا، آج کے درس کا یہی ایک مین پوائنٹ ہے کہ اگر ہم احساس کر لیں کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی، اور ہمیں امام زمانہ کو جواب دہ ہونا ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے امام سے گفتگو کریں، مولا ہم آپ کو کب دیکھیں گے؟ مولا ایسے ذرائع پیدا کر دو کہ جس سے آپ کا دیدار ہو جائے۔ مولا ہمیں آپ کے چاہنے والوں میں شمار فرماؤ۔ مولا ہم سے وہ گناہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہم آپ کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ اسی کے ساتھ عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ ہم سب مل کے دعا کرتے ہیں، پروردگار ہماری یہ جو کچھ چھوٹی سی کوشش ہے اسے قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے۔ پروردگار بحق زہرا و بہا بالھا بنھا، امام کے ظہر میں تعجیل عطا فرما، اور ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔